بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے۔ تحریر ڈاکٹر رشید احمد خان۔ امریکہ اور افغان طالبان گزشتہ 20 برسوں میں ایک دوسرے کو اپنا بدترین دشمن سمجھتے ہوئے لڑتے رہے ہیں، لیکن اب وہ ایک مشترکہ دشمن کے خلاف لڑنے کے لیے پر تول رہے ہیں۔ یہ مشترکہ دشمن انتہا پسند مذہبی تنظیم داعش ہے۔ داعش اپنے خودکش جنگجوؤں کے ساتھ دنیا بھر میں خصوصاً جنوبی، وسطی اور مغربی ایشیائی خطوں میں امریکہ اور اس کے مغربی دوست ممالک کے مفادات کو نشانہ بنا رہی ہے، اور امریکہ اپنی جدید ٹیکنالوجی کو بروئے کار لاتے ہوئے اس کے سرکردہ رہنماؤں کو ڈرون حملوں کے ذریعے ختم کر رہا ہے۔ امریکی حکام کا اندازہ ہے کہ یہ جنگ آنے والے مہینوں میں تیزی اختیار کرے گی، اور داعش امریکہ سے باہر امریکی مفادات کو نقصان پہنچانے کے بعد خود امریکہ کے اندر 9/11 کی طرز پر بڑے دہشت گرد حملے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ اب تک اس منصوبہ بندی میں داعش نے کوئی نمایاں پیش رفت حاصل نہیں کی، کیونکہ داعش کی کمیونیکیشن لائن انٹرسپٹ کر کے امریکہ اس کے بین الاقوامی نیٹ ورک کو متعدد بار تباہ کرنے میں کامیاب ہو چکا ہے۔ مگر امریکہ کو سب سے بڑی فکر یہ لاحق ہے کہ داعش افغانستان میں تیزی سے اپنی پوزیشن مضبوط بنا رہی ہے۔ اس کی وجہ افغانستان میں معیشت اور سیکیورٹی کی خراب صورتحال ہے۔ افغانستان میں اقتدار سنبھالے ہوئے طالبان کو 20 ماہ سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، مگر افغان طالبان کی حکومت کو ایک ملک نے بھی تسلیم نہیں کیا۔ بین الاقوامی برادری میں الگ تھلگ رہ جانے کی وجہ سے افغانستان کے اندرونی حالات روز بروز خراب ہو رہے ہیں۔ اس میں طالبان حکومت کی انتہا پسندانہ خصوصاً عورتوں کے حقوق کے بارے میں ایسی پالیسیوں کا بھی بڑا دخل ہے جن کی اقوام متحدہ اور بین الاقوامی برادری کی طرف سے سخت مخالفت کی جا رہی ہے۔ داعش اس صورتحال سے فائدہ اٹھا رہی ہے، اور وہ نوجوان خصوصاً جنوبی اور وسطی ایشیا سے تعلق رکھنے والی کالعدم تنظیموں کے رکن جنہوں نے امریکہ خلاف جنگ جہاد کو سمجھ کر طالبان کا ساتھ دیا تھا، اب جنگ ختم ہونے اور طالبان کی صرف اپنے ملک میں گورنرز پر توجہ دینے کی وجہ سے بددل ہو چکے ہیں، اور اب طالبان پر عالمی جہاد سے دستبرداری کا الزام عائد کر رہے ہیں۔ داعش کی صفوں میں شامل ہو رہے ہیں کیونکہ داعش عالمی جہاد کی علمبردار ہے۔ اس کے مقابلے میں طالبان نے اپنی جدوجہد کو کبھی عالمی جہاد نہیں کہا، وہ تو صرف اپنی حکومت جسے وہ امارات اسلامیہ افغانستان پکارتے ہیں کی بحالی کے لیے بیرونی افواج کے خلاف جنگ کر رہے تھے۔ امریکہ کے ساتھ ان کا صرف یہ جھگڑا تھا کہ اس نے اکتوبر 2001 میں افغانستان پر حملہ کر کے طالبان کی حکومت ختم کر دی تھی، اور جب اس کی فوجیں افغانستان سے نکل گئیں اور طالبان نے کابل پر امارات اسلامی کا جھنڈا لہرا دیا تو امریکہ کے ساتھ اس کی دشمنی ختم ہو گئی تھی۔ اختلافات باقی ہیں، لیکن طالبان امریکہ کو اب اپنا دشمن نہیں سمجھتے اور افغانستان کی سرحدوں سے باہر جہادی سرگرمیوں کو جاری رکھنے کے قائل نہیں ہیں۔ اس کے برعکس داعش اس عالمی جہاد کی حامی ہے اور امریکہ کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتی ہے۔ داعش کے مطابق طالبان نے امریکہ کے ساتھ جنگ بندی اور صلح کر کے عالمی جہاد کے نظریے سے غداری کی ہے اور موقع پر اسی کا ثبوت دیا ہے۔ اگرچہ افغانستان میں طالبان کی حکومت کا دعویٰ ہے کہ وہ داعش کی سرکوبی میں کامیاب ہو چکی ہے اور افغانستان میں اس تنظیم کا کوئی وجود نہیں، مگر طالبان کی طرف سے حال ہی میں ان کے 2 سرکردہ رہنماؤں کو قتل کرنے کے جو دعوے کیے گئے ہیں ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ افغانستان میں داعش نہ صرف موجود ہے بلکہ تقویت پکڑ رہی ہے۔ اگر دی ریٹرن آف دا طالبان نامی کتاب جو آئندہ چند روز میں شائع ہونے والی ہے کے اقتباسات پر یقین کر لیا جائے تو امریکی سراغ رساں ادارے کے مطابق افغانستان میں طالبان کے برسر اقتدار آنے کے بعد داعش کی کارروائیوں میں اضافہ ہوا ہے، اور اگست 2021 سے اگست 2022 تک کے عرصے کے دوران داعش نے افغانستان میں 262 دہشت گردی کی وارداتوں کا اعتراف کیا ہے۔ امریکی ایجنسی کے مطابق داعش کی افزائش کی یہی رفتار رہی تو رواں سال کے نصف تک داعش افغانستان کے 20% حصے کا کنٹرول حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ اس نئی صورتحال میں امریکہ، پاکستان اور چین کے درمیان اس بات پر اتفاق پیدا ہو رہا ہے کہ افغانستان اور اس کے ہمسایہ ممالک کے نیشنل سیکیورٹی مفادات کو اب افغان طالبان سے نہیں بلکہ داعش سے زیادہ خطرہ لاحق ہے۔ لیکن اہم مسئلہ افغان طالبان کی سخت گیر
اور انتہا پسندانہ نظام پر مبنی پالیسیاں ہیں، جن کی وجہ سے بین الاقوامی برادری افغانستان میں طالبان حکومت کی ناجائز اور قانونی حکومت تسلیم کرنے پر تیار نہیں ہے۔ اس لیے بغیر اقوام متحدہ اور بین الاقوامی برادری طالبان حکومت کے ساتھ نہ تو پوری طرح معاشی، تجارتی اور سفارتی تعلقات قائم کرنے پر راضی ہے، اور نہ طالبان کے اربوں ڈالرز کے ان کے محفوظ ذخائر کو ریلیز کیا جا سکتا ہے، جنہیں امریکہ نے اگست 2021 سے روک رکھا ہے۔ ان پابندیوں کی وجہ سے افغانستان کے معاشی حالات خراب تر ہو رہے ہیں۔ اس کے نتیجے میں حالات کو کنٹرول کرنے اور خصوصاً داعش کا کلا کما کرنے کے لیے طالبان کی صلاحیت متاثر ہو رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب ہر طرف سے طالبان پر اپنی سخت گیر پالیسیوں میں نرمی لانے پر زور دیا جا رہا ہے۔ سمرقند میں افغانستان کے ہمسائے ممالک کانفرنس میں افغانستان میں سیکیورٹی کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے طالبان حکومت پر اقوام متحدہ اور بین الاقوامی قانون کے اصولوں کی روشنی میں اپنے پالیسیوں میں ایسی تبدیلیاں لانے پر زور دیا گیا ہے جس سے ملک کے ہر شہری، خواہ اس کا کسی بھی مذہب، نسل یا جنس سے تعلق ہو، بنیادی حقوق کا تحفظ ہو۔ پاکستان اور چین اس سلسلے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ ایک طرف وہ طالبان پر اعتدال پسندی کی راہ اختیار کرنے پر زور دے رہے ہیں، اور دوسری طرف وہ امریکہ سے افغان ریزرو ریلیز کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں تاکہ افغانستان کے ابتر معاشی حالات بہتر ہو سکیں اور داعش کے بڑھتے ہوئے خطرات کا سدباب کیا جا سکے۔ اگر بین الاقوامی برادری کی طرف سے طالبان پر کوئی دباؤ کا مثبت نتیجہ نکلتا ہے اور اس کے بعد امریکہ کی جانب سے افغان ریزرو ریلیز کر دیے جاتے ہیں، تو اس سے نہ صرف افغانستان بلکہ اس کے ارد گرد کے خطوں میں بھی امن، استحکام اور خوشحالی کے ایک نئے دور کا آغاز ہو سکتا ہے۔ پاکستان کے لیے تبدیلی اس لیے بھی خاص طور پر خوشائن ثابت ہوگی کہ اس سے ٹی ٹی پی کی دہشت گردی سے نجات حاصل کرنے میں مدد ملے گی۔ اس وقت ٹی ٹی پی افغانستان کے حالات سے فائدہ اٹھا کر پاکستان میں اپنی دہشت گردی کی کارروائیوں میں اضافہ کر رہی ہے۔ افغان طالبان ان کے خلاف کارروائیوں کے لیے اس اعتراض کر رہے ہیں کہ انہیں ڈر ہے کہ اگر انہوں نے ٹی ٹی پی کے خلاف سخت قدم کیے تو ان کے جنگجو داعش کی صفوں میں شامل ہو جائیں گے۔ داعش کی طرف سے طالبان پر پہلے ہی عالمی جہاد ترک کرنے کا الزام کیا جاتا ہے، اور اگر پاکستان، امریکہ اور چین کے دباؤ کے تحت طالبان سخت غیر شرعی قوانین کے نفاذ میں نرمی لاتے ہیں تو داعش کی طرف سے ان پر امارات اسلامی افغانستان کے منشور سے روگردانی کرنے کا الزام عائد کر دیا جائے گا۔ اس لیے افغانستان اور اس کے ارد گرد کے خطوں میں امن اور سلامتی کی صورتحال ایک نازک موڑ پر کھڑی ہے۔ اگر افغان طالبان اپنی پالیسیوں میں تبدیلی لانے سے انکار کرتے ہیں اور دنیا میں الگ تھلگ رہنے کو ترجیح دیتے ہیں تو خطے کی سلامتی خطرے میں پڑی رہے گی، مگر پاکستان، چین اور افغانستان کے دیگر ہمسائے ممالک اس صورتحال کو زیادہ دیر برداشت نہیں کر سکتے۔